يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. آج کے جلسہ کے بڑے ہی باعزت و باوقار جناب صدر صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، سامنے بچے کچے بیٹھے ہوئے ہمارے سامعین، آپ لوگوں کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پیش کیا ہوں اور ساتھ میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لوگ کچھ دیر بیٹھ جاتے تو شاید کہ آیت کریمہ اور حدیث رسول کو لے کر کچھ دیر آپ لوگوں سے میں گفتگو کرتا۔ دنیا بڑی رنگیلی ہے، دنیا کی پیار و محبت میں میں اور آپ ہر دم مشغول رہتا ہوں۔ ہر وقت ہر انسان کا سوچ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر کامیابی مل جائے۔ ہمیشہ دنیا بنانے میں میں اور آپ لگا ہوا ہوں، چاہے وہ حرامی طریقہ سے ہو چاہے وہ حلالی طریقہ سے ہو، ہمیں دنیا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، جس دنیا کے چکر میں میں اور آپ پاگل بن چکا ہوں، جس دنیا کے محبت و پیار میں میں اور آپ دیوانہ مجنون بن چکا ہوں، جس دنیا کو میں اور آپ سب کچھ سمجھ بیٹھا ہوں، جانتے ہو اس دنیا کا اوقات، اس دنیا کا حیثیت اللہ رب العالمین کے نظر میں کتنا ہے، اس دنیا کا مقام و مرتبہ رب العالمین کے دربار میں کتنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے پیارے بندو، اے میری پیاری بندیوں، تم جس دنیا کے پیچھے متوالا بن چکے ہو، جس دنیا کے پیچھے میں، جس دنیا کی محبت میں تم دیوانے بن چکے ہو، تم پاگل بن چکی ہو، اس دنیا کا اوقات، اس دنیا کا حیثیت کتنا ہے۔ تم اپنے سامنے میں قرآن ہے، قرآن
قرآن کو کھول کر ذرا سا دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ او میرے پیارے بندو، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ تم حلال کو حلال سمجھا، نہ تم حرام کو حرام سمجھا، جانتے ہو یہ دنیا کا حیثیت، اس دنیا کا مرتبہ میرے دربار میں اتنا ہے کہ یہ دنیا تمہیں کبھی بھی دھوکہ دے کر چلی جائے گی، یہ دنیا تمہیں دھوکہ دینے والی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پردہ کے جانب میں اگر میری ماں و بہن ہو تو سنو، اس دنیا کے محبت میں اگر مجنون بن چکی ہو، اس دنیا کے پیار میں سب کچھ تم اللہ کے فرما برداری کو کچل رہی ہو، اس دنیا کی محبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کچل رہی ہو، اس دنیا کا اوقات کتنا ہے، اس دنیا کا مرتبہ کتنا ہے، قرآن سے پوچھو۔ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وہ لوگوں جس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں تم پاگل بن چکے ہو، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم مجنون بن چکے ہو، یہ دنیا اچانک تمہیں کبھی بھی کسی بھی قدم میں دھوکہ دے سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، پورے نائٹ گزر گئی، پورے رات بیت گئی، اور آپ نے اس مدارس اسلامیہ کے لیے جس مدرسہ کا نام نامی اس میں گرامی تحفیظ القرآن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس مدرسہ میں آپ لوگوں نے مختلف مقررین کی باتوں کو سماعت فرمایا، آپ لوگوں نے صدقہ خیرات پیش کیا۔ چلو ذرا میں آپ کو بتا دوں، اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندہ بندیوں کو صلاح دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جیسے کہ دنیا میں مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے کہ دنیا میں ایک انسان ہے، دوسرے انسان کو صلاح دیتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو مشورہ دیتا ہے۔ مان لو آپ کے اس سرزمین میں جھارکھنڈ میں اگر ایک میری ماں ہے، 60 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہے، بالکل ریڑھ کی ہڈیاں جھک چکی ہے، اگر ایسی ماں سے دوسری عورت ملاقات کرتی ہے، دوسری ماں جب ملتی ہے، صلاح کے طور پر میری پیاری بہنوں یاد کرو، تمہیں مشورہ کا طور پر پوچھ رہی ہے، وہ فلاں کی امی پوری زندگی کا انکم بیٹے کے پیچھے تم نے لٹا دی، بیٹیوں کے پیچھے لٹا دی، 60 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہو، کیا تم نے استقبال کے لیے آنے والے بھویش کے لیے تم کچھ جمع کی ہو یا نہیں؟ آنے والے زمانہ کے لیے جب تم اور کمزور بن جاؤ گی، بستر میں تم لیٹرین کرو گی، پیشاب کرو گی، اس استقبال کے لیے کچھ تھوڑا بہت جمع کر رکھی ہو نہیں؟ ایک عورت دوسری عورت کو صلاح دیتی ہے، پوری زندگی کا انکم بیٹوں کے پیچھے بیٹیوں کے پیچھے تم نے لٹا دی، تمہارے سامنے ایک بھویش آنے والا ہے، اگر تمہاری زندگی ہے تو استقبال آنے والا ہے، تم بوڑھی ماں بن جاؤ گی، بستر میں تم پڑی رہو گی، پیشاب کرو گی، لیٹرین کرو گی، اس ٹائم میں تمہارا سوا اور خدمت کوئی کرے گا تو لالچ سے ہی کرے گا، اس استقبال کے لیے کچھ جمع کر رکھی ہو۔ اگر میرے سماج میں ایسی میری ماں جواب دیتی ہے، میری پیاری بہن ہم اتنی بڑی پگلی نہیں ہوں، ہم استقبال کے لیے گلا کا چین 2 جوڑا رکھی ہوں، کان کا کان والا 2 جوڑے رکھی ہوں، بینک اکاؤنٹ میرا اتنا روپیہ ہے، تب اس کو دوسری عورت مبارکباد دیتی ہے، ویلکم دیتی ہے، تم بڑی ہوشیار ہے، تم بڑی چالاک ہے۔ کیوں اس طرح سے بتلاتی ہے؟ اس لیے بتلا رہی ہے، اے میری پیاری بہن تم نے جو کام کی ہے بڑی بہادری کی کام کی ہے،
اگر تمہارے پاس میں گلے کا چین ہے، ہاتھ کا رونی ہے اور کان کا کان بالا ہے، میری پیاری بہن جب تمہارے سامنے میں وہ دور آ جائے گا، استقبال آ جائے گا، تم کمزور بن جاؤ گے، بستر میں پیشاب کرو گی، بستر میں لیٹرنگ کرو گی، تمہارا بیٹا تمہاری خدمت اگر نہ کرے، تمہاری بیٹا کی بیوی اگر تمہارا سوا نہ کرے، تمہاری بیٹیاں نہ کرے، تمہارا جتنا ڈپوزٹ ہے، جتنا تمہارا مال ہے، تمہارا مال کا لالچ میں محلہ کا کوئی بھی مسلمان بھائی تمہارا خدمت کر لے گا، محلہ کی کوئی بھی فاطمہ، کوئی بھی رحیمہ، کوئی بھی عورت تمہارا مال کے لالچ میں تمہارا خدمت کر لے گی۔ میری پیاری بہنوں، یہ دنیا کا ماجرا ہے، یہ دنیا کا نظارہ ہے۔ چلو ٹھیک اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو مشورہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے میرے پیارے بندو، جس دنیا سے تم گزر بسر کر رہے ہو، جس دنیا میں تم رہن سہن کر رہے ہو، تم جانتے ہو تمہارے سامنے میں ایک کال اور آنے والا ہے، تمہارے سامنے میں ایک دین اور آنے والا ہے، جس دین کا نام ہے قیامت، جس دین کا نام ہے حشر و نشر، جس دین کا نام ہے محشر۔ تم جانتے ہو، تم اپنی زندگی میں ایک بار فکر کرو کہ کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے، کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے، قیامت کے دین کے لیے تم نے اپنے بینک بیلنس میں کتنا اکاؤنٹ میں جمع کیے ہو، آخرت میں آخرت کے لیے تم نے کتنا جمع کیے ہو۔ جس طرح دنیا میں میری پیاری بہنوں تمہارا گلا کا چین، تمہارا ہاتھ کی نونی، تمہارا کان کا بالا، تمہارا بینک بیلنس جتنا ٹولہ محلہ کا کوئی بھی رشتہ دار اس مال کو حاصل کرنے کے لیے تمہارا سیوا کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیارے بندو، تم اگر مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں آخرت کو سوچ لیا، آخرت کے لیے اگر چنتا کر لیا، آخرت کے لیے تم نے اکاؤنٹ اگر کھلا دیا، خدا نہ خواستہ قیامت کے دن تمہارا گناہ کے وجہ سے، تمہارے بدعملیوں کی وجہ سے تمہارا اگر جہنم میں جانے کا اعلان ہو جائے، تمہارا اگر جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے، تو تمہارا زندگی میں جو بھی تم نے قیامت کے لیے صدقہ و خیرات کیا ہے، عمل صالحہ کیا ہے، کل قیامت کے دن تمام کے تمام تمہارا کام پہ آ جائے گا، تمہارا کام میں لگ جائے گا۔ اور قیامت کیا ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوان کو اگر کہا جائے تم اپنے سماج سے شراب کا جنازہ نکالو، میرے نوجوان سے اگر کہا جائے کیا تم یہود و نصرانیوں کے مشابہت اختیار کر رہے ہو، کیا تم ٹخنوں سے نیچے تم اپنے جنس کے پینٹ کو لٹا لٹا کر پہن رہے ہو، کہا جاتا ہے میرے نوجوان کہتے ہیں جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، قیامت برپا ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ میرے نوجوانوں کیا دیکھو گے؟ لو ذرا قیامت کے دین کا نقشہ کو سنو۔ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ اے میرے پیارے بندو، قیامت کا دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا، اس دنیا کے اندر بیٹا جب ڈیمانڈ کرتا ہے، ہمارے گاؤں کے فلاں لڑکا، فلاں کا بیٹا کالج جاتا ہے، پلسر گاڑی سے جاتا ہے، مجھے بھی پلسر چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں نے اپنے بیٹا کا ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا۔ بیوی اگر اپلائی کرتی ہے میں آپ کے ساتھ زندگی گزر و بسر تب کروں گی جب تم اپنی ماں کو چھوڑو گے۔ میں نے بیوی کی محبت و پیار میں اپنی دودھ پلانے والی ماں کو بھی چھوڑ بیٹھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک انسان ایک دوسرے کو پہچانے گا۔ جس بیٹا کا ہر ڈیمانڈ میں نے اور آپ نے پورا کیا، اس دن خدا نہ خواستہ ہمارا اور آپ کا ایڈمیشن جہنم میں ہو جائے، بیٹا سے باپ کہے گا
اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے نور نظر، اے میرے کلیجہ کا ٹکڑا، دنیا میں تم جو بھی آرزو کا اظہار کیا تھا، اے میرے بیٹے جو بھی تمنا کیا تھا، میں نے تیرا ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا تھا۔ اے میرے کلیجہ کا ٹکڑا، آج تیرا باپ جاتا نہیں، بس ایک نیکی کے وجہ سے جہنم جا رہا ہے۔ بیٹا ایسا کر، تو اپنے نامہ اعمال میں سے ایک نیکی دے دے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، بیٹا باپ سے بچھڑ کر بھاگ جائے گا، بیوی شوہر سے بھاگ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پبلک کی ہجوم نہیں ہے، ورنہ جو موضوع بنا کر لے کر آیا تھا، جو موضوع آج فی الوقت جس موضوع کو گرم کرنے کی ضرورت تھی، میں اس پر لب کشائی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ میری بدنصیبی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو سامنے پایا نہیں جو میں دل بھر کر آپ لوگوں سے خطاب کروں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں سب سے اچھا کون انسان ہے؟ بھائی تھوڑا سا آواز کم کیجئے، آپ لوگ رکیے تھوڑا سا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ دنیا میں میں اور آپ ڈگری دیتا ہوں کس کو؟ جس کا عالی شان بنگلہ ہو، کروڑوں کا مالک ہو، 2-4 گاڑی کا مالک ہو، میں اس کو ہی سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے اچھا انسان ہے۔ چلو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، اور اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، کبھی آپ سنے ہیں، فلم اگر دیکھے ہوں گے تو کسی شاعر نے یہ شعر گا کر چلا گیا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا۔ مسلمانوں، آج ہمارے طرف غیر قوم کی انگلیوں کا اشارہ کرنے کی بھی جرات نہیں تھی، ہم اپنے آپ کو لوٹ گیا، مسلمان اپنے آپ کو لوٹ گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جس مدرسہ کے ترقی و افزائی کے مقصد کے لیے ایک پروگرام کا منعقد کیا گیا ہے، آج کچھ مسلمان بھی مدرسہ کو گیری نظر سے دیکھ رہے ہیں، ٹیڑھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، عالم و علماء کو ترچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی مسجد میں کوئی علماء دین پہنچ جاتا ہے اور ہمارے سرداران سے کہتے ہیں کہ ہم فلاں گاؤں سے فلاں مدرسہ سے آیا ہوں، مجھے ایک نائٹ کا ڈیٹ دے دیجئے، کہتے ہیں مولویوں کا دھندا ہے، مولویوں کا کمائی کا ذریعہ